دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات اور چرند پرند درند اور ہوا پر بھی ان کی حکومت شامل تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات حاصل نہ تھی۔ دوستو، بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں شرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کیا کرتے تھے، اگر ان کی وفات کا علم جنات کو ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ تدبیر اختیار کی کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا عبادت میں مشغول ہے، لہٰذا جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر وہ دیکھ سکتے، چنانچہ وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر کا عرصہ گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ تعمیری کام بھی پورا ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ جب عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ہوئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد بھی جناتوں سے بیت المقدس کا تعمیری کام پایہ تکمیل تک پہنچایا، جو آج تک ہمارے سامنے خوبصورت